اپنی دانست میں وہ پوری قوت سے بریک لگا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب تصادم نہیں ہوا تو اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دی۔ ٹیکسی تیز رفتاری سے اڑی جا رہی تھی۔ ڈرائیور نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھا۔ اکا دکا گاڑیاں سامنے سے آ کر گزر رہی تھی، لیکن کوئی حادثہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے چونک کر اوشان کی طرف دیکھا۔ وہ مطمئن انداز میں سامنے دیکھ رہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر بڑی ہی آسودہ سی مسکراہٹ تھی۔ ڈرائیور نے اسٹیئرنگ کی طرف دیکھا۔ اوشان کا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر جما ہوا تھا اور وہ اسے یوں سنبھالے ہوئے تھا جیسے کوئی اپنے شاگرد کو کار ڈرائیونگ کی تربیت دے رہا ہو۔ بہتر ہوگا کہ اب تم اسٹیئرنگ بھی سنبھالو، اوشان نے اس کے حواس ٹھکانے آتے دیکھ کر کہا، ورنہ کرائے میں سے نصف ڈرائیونگ کا معاوضہ کاٹ لوں گا۔ اوہو! ڈرائیور کے حلق سے عجیب سی آوازیں نکلنے لگی اور اس نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ نارمل انداز میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ جب اس کے حواس پوری طرح بیدار ہو گئے تو اس نے اوشان کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیوں بڑے میاں، کیا تم ہمیشہ ٹیکسیوں میں اسی طرح سفر کرتے ہو؟ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، اوشان نے بے چارگی سے جواب دیا۔ ٹیکسی ڈرائیور کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گئی۔ کیا تم چینی جادوگر ہو بڑے میاں؟ اوشان کا موڈ خراب ہو گیا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ٹیکسی ڈرائیور چونک پڑا۔ شاید اسے یاد آ گیا تھا کہ کچھ دیر قبل ٹیکسی کو ایک عجیب اور ناقابل فہم سی صورتحال پیش آ گئی تھی۔ وہ اوشان سے اس سلسلے میں دریافت کرنا چاہتا تھا، لیکن اوشان نے اسے ٹوک دیا۔ اس نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ اگر وہ اپنی زبان بند رکھ کر ساحل تک اسے پہنچا دے گا تو اسے شاندار ٹپ ملے گی۔ لیکن بڑے میاں، ڈرائیور نے کچھ کہنا چاہا۔ اوشان نے اپنے لمبے ناخن والی انگلی اس کے ہونٹوں کے سامنے کر دی۔ نہیں، تم کوئی بات نہیں کرو گے، میں کچھ سوچنا چاہتا ہوں۔ ڈرائیور سمجھدار تھا، وہ خاموش ہو گیا۔ ساحل تک خاموشی ہی رہی۔ ایک جگہ ٹیکسی رکوا کر اوشان نے دروازہ کھولا اور نیچے اتر گیا۔ اس نے میٹر کی طرف توجہ نہیں دی اور اپنے لبادے میں ہاتھ ڈال کر چرمی تھیلا نکال لیا۔ اس میں سے ایک بڑا نوٹ نکال کر اس نے ڈرائیور کی ناک کے نیچے یوں رکھا جیسے اسے سنگانا چاہتا ہو۔ یہ لو، اوشان نے کہا، اور یقین کر لو کہ میں دنیا کا سب سے زیادہ سخی آدمی ہوں۔ حاتم کا نام تو یوں ہی مشہور ہے۔ ڈرائیور نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے نوٹ کی طرف دیکھا۔ کیا یہ اصلی ہے بڑے میاں؟ ڈرائیور نے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ بالکل میری طرح اصلی، اوشان نے فخریہ لہجے میں جواب دیا۔ ڈرائیور نے جلدی سے نوٹ لے کر یوں جیب میں رکھ لیا جیسے خدشہ ہو کہ کہیں اوشان اسے واپس نہ لے لے۔ اس نے اوشان کا شکریہ ادا کیا اور پھر ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ وہ دیر تک عقب نمائنے میں اوشان کو دیکھتا رہا، حتیٰ کہ وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اوشان آہستہ آہستہ چلتا ہوا ساحل کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کرائے کی موٹر بوٹ کے سلسلے میں بات کی۔ بوٹ کا مالک اس وقت کہیں جانے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ اس نے مشکوک نظروں سے اوشان کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلا کر سگریٹ کا کش لگانے لگا۔ اوشان نے اصرار کیا تو اس نے اسے سمجھایا کہ وہ دن بھر کئی آدمیوں کو لے کر سمندر میں گیا تھا۔ ان میں ہر ایک نے مچھلی پکڑنے کا کانٹا استعمال کیا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ آج سمندر کی تمام مچھلیوں کا پیٹ بھرا ہوا ہے، کسی نے چارے پر منہ نہیں مارا۔ نتیجتاً شام تک ہر شخص کو ناکام واپس آنا پڑا۔ اس نے اوشان کو مشورہ دیا کہ یہ رات گھر میں آرام کرنے کے لیے بہترین ہے، اس لیے اسے واپس اپنے گھر چلے جانا چاہیے۔ اوشان چند لمحوں تک اسے گھورتا رہا۔ اس دوران میں وہ سوچتا رہا تھا کہ اس شخص کو جزیرے تک چلنے کے لیے کس طرح آمادہ کر سکتا ہے۔ موٹر بوٹ کا مالک اس وقت پی رہا تھا اور وہ قدرے نشے میں بھی تھا، اس لیے اسے محض باتوں سے قائل کرنا یوں بھی بہت مشکل تھا۔ لہٰذا اوشان نے سوچا کہ کوئی اور ہی ترکیب استعمال کرنا پڑے گی۔ اچانک اس کی نگاہ ایک آہنی سلاخ پر پڑی۔ یہ سلاخ کافی موٹی تھی اور اس کا ایک سرا کسی سوئے جیسا تھا۔ یہ نوکیلی سلاخ شارک مچھلیوں کو شکار کرنے میں استعمال ہوتی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھانا چاہا تو موٹر بوٹ کا سیاہ فام مالک ہنس پڑا۔ نانا، کلائی میں موچ آ جائے گی، یہ بہت وزنی ہے۔ اس نے اوشان کے ناتواں جسم پر نگاہ ڈالتے ہوئے طنز کیا۔ اوشان نے سلاخ اٹھا لی اور پھر اسے دونوں ہاتھوں میں سنبھال کر افقی حالت میں تھام لیا۔ اگلے لمحے وہ اس کے ہاتھ کے ذریعے متوازن ہو چکی تھی۔ اوشان نے دایاں ہاتھ اٹھایا اور جب ہاتھ نیچے گرا اور ہتھیلی کا رخ سلاخ کے درمیانی حصے سے ٹکرایا تو وہ کسی تنکے کی طرح ٹوٹ گئی۔ سیاہ فام نے یہ دیکھا تو اچھل کر بیٹھ گیا۔ اس نے سرخ و سفید آنکھوں کو پھاڑ پھاڑ کر پہلے اس وزنی سلاخ اور پھر اوشان کی طرف دیکھا۔ اوشان نے بڑی بے نیازی سے سلاخ کے دونوں ٹکڑے ہاتھوں میں تھام لیے اور کشتی کی طرف بڑھ گیا۔ بڑے جناب میاں، سیاہ فام اس کے پیچھے لپکا۔ ٹھہریے، میں چل رہا ہوں، بلکہ آپ حکم کریں تو میں آپ کو کندھوں پر بٹھا کر تیرتا ہو بھی اس جزیرے تک لے جا سکتا ہوں۔ اوشان نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ موٹر بوٹ میں سوار ہو گیا تو سیاہ فام کیپٹن نے بوٹ کا انجن سٹارٹ کر دیا۔ اس کی ہر حرکت سے پھرتی ظاہر ہو رہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے اس کے انگ انگ میں بجلیاں بھر گئی ہوں۔ اوشان نے سوچا کہ وہ ایک سمجھدار آدمی ہے،
اس نے آہنی سلاخ کو ٹوٹتے دیکھا تو فوراً ہی اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ اگر وہ خود اپنا حشر اس سلاخ جیسا نہیں کروانا چاہتا تو اسے اوشان کی ہر بات بلا چونو چرا مان لینی چاہیے۔ اوشان کو ایسی حقیقت پسند لوگ بے حد پسند تھے۔ اس کی خواہش تھی کہ کاش دنیا کا ہر شخص اسی طرح حقیقت پسند بن جائے۔ جب موٹر بوٹ نے جزیرے کے ساحل کو چھوا تو صبح کے 8 بج چکے تھے۔ نصف شب کے بعد سے اب تک اوشان مسلسل بری و بحری سفر کی حالت میں رہا تھا، لیکن اس کے باوجود جب وہ ساحل پر اترا تو اس کے چہرے یا حرکات و سکنات سے خفیف سی تھکن بھی ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ اوشان نے ٹوٹی ہوئی سلاخ کے دونوں ٹکڑے سیاہ فام کیپٹن کی طرف بڑھا دیے۔ میں تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا، اس نے کہا۔ آپ اطمینان سے قیامت تک تشریف لائیے، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ سیاہ فام کیپٹن نے انکساری سے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں اوشان کے لیے بے پناہ احترام تھا اور وہ اس وقت اوشان کو ایک ایسا قدیم زمانے کا آدمی لگ رہا تھا جس نے طاقت کے سامنے ہتھیار ڈال کر غلامی کا توق پہن لیا ہو۔ اوشان محل نما حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ یہ وہی عمارت تھی جہاں وہ ایک بار ٹائیگر کے ساتھ پہلے بھی آ چکا تھا، لیکن دروازے پر متعین دونوں گارڈ اس کی طرف اجنبی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ محافظوں نے اسے روک لیا۔ اوشان سے اندر جانے کا خصوصی اجازت نامہ طلب کیا جو اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ اسے بوڑھا سمجھ کر ایک گارڈ نے ہمدردی سے سمجھانے کی کوشش کی کہ خاص قسم کے اجازت نامے کے بغیر کوئی بھی محل میں قدم نہیں رکھ سکتا، نیز یہ کہ اگر اسے بھیک مانگنا ہے تو وہ دروازے سے ہٹ کر بیٹھ جائے۔ اندر سے آنے والا کوئی بھی شاہی خاندان کا آدمی رحم کھا کر اسے کچھ نہ کچھ ضرور دے دے گا۔ اوشان کی بویں کمان ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں اتنی تیزی سے سرخی آئی تھی کہ اسے بات کرنے والا محافظ چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ نہ جانے اوشان کی آنکھوں میں اس وقت کون سا تاثر تھا کہ محافظ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑتی محسوس ہونے لگی۔ تو تم مجھے بیکاری ہی سمجھ رہے ہو؟ اوشان غرایا۔ خانہ سناجو کے مالک کو بیکاری کہہ رہے ہو، اور وہ بھی اس کے منہ پر؟ میں تمہاری دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے تمہاری یہ جرأت پسند آئی ہے۔ اوشان عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ تم نے جو کچھ کہا وہ کوئی دلیر اور خاندانی آدمی ہی کہہ سکتا ہے۔ سامنے کہنا اور سامنے ہی کچھ کرنا بہادروں کا شیوا ہے۔ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اس کے باوجود ہم تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ دوسرا گارڈ غرایا۔ کیوں؟ اوشان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اس لیے کہ تمہارے پاس خصوصی اجازت نامہ نہیں ہے۔ میرے پاس ایک خصوصی اجازت نامہ موجود ہے، لیکن شاید وہ تمہیں پسند نہ آئے۔ اوشان نے یہ کہہ کر ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ایک ہی پل میں کیا ہو گیا؟ یہ دونوں میں سے کوئی ایک گارڈ بھی نہیں جانتا تھا اور نہ ہی سمجھ سکا تھا۔ ان کے ذہنوں پر اتنی تیزی سے غنودگی حملہ آور ہوئی تھی کہ وہ سنبھل بھی نہیں سکے تھے۔ اگلے لمحے وہ عارضی نیند میں ڈوب گئے تھے۔ اوشان اس وقت بڑے ہی خوشگوار موڈ میں تھا کیونکہ اسے آتے وقت ٹیکسی اور پھر موٹر بوٹ مل گئی تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید وہ ان دونوں محافظوں کو شدید زخمی کر دیتا۔ اس دروازے پر اس وقت وہی دو محافظ تھے۔ اوشان نے انہیں بیرونی پیش دہلیز پر چھوڑا اور دروازہ کھولتے ہوئے محل میں داخل ہو گیا۔ راہداری میں بھی محافظ موجود تھے، لیکن اب اوشان ان سب کو آسانی سے چکما دے سکتا تھا۔ وہ ستونوں کی آڑ میں اتنی تیزی سے حرکت میں آیا کہ اس پر نگاہ جمانا مشکل تھا۔ اوشان جانتا تھا کہ بسلامی کے سلطان کا کمرہ کہاں ہے۔ وہ اس کمرے میں پہلے بھی آ چکا تھا۔ سلطان کے کمرے کے باہر بھی ایک محافظ موجود تھا۔ اس سے قبل کہ محافظ کو صورتحال کا علم ہوتا، اوشان نے اسے بھی باہر والے محافظوں کی طرح عارضی نیند میں مبتلا کر دیا۔ اس کے لیے اسے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ انسانی جسم کے وہ کون سے عضلات ہیں جنہیں خفیف سے دباؤ کے ذریعے کارآمد بنایا جا سکتا ہے۔ ان عضلات پر دباؤ ذہن پر فوری غنودگی طاری کر دیتا تھا۔ اوشان نے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ محافظ راہداری میں ایک ستون کے ساتھ استادہ تھا۔ اوشان نے اسے یوں کھڑا کرنے میں ایک خاص قسم کی مہارت استعمال کی تھی۔ اب راہداری میں متحرک دوسرے محافظوں کو کسی قسم کا شبہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو سلطان اپنے بستر پر گول تکیے کے سہارے بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس کی نگاہ اوشان پر پڑی، اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اوہ میرے دوست، تم مجھے بھولے نہیں اور مجھ سے ملنے چلے آئے؟ سلطان نے کہا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے یور ہائنس، اوشان نے ادب سے جواب دیا۔ مجھے حیرت ہے کہ کسی نے تمہاری آمد کی پیشگی اطلاع نہیں دی۔ جب وہ بیدار ہوں گے تو سب سے پہلا کام یہی کریں گے یور آنر۔ سلطان ہنس پڑا۔ وہ سمجھ گیا کہ اوشان ان لوگوں کو کس طرح بے بس کر کے اس تک پہنچا ہوگا۔ وہ زیادہ زخمی تو نہیں؟ سلطان نے دریافت کیا۔ اوشان نے جواباً نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ سب کے سب اچھے آدمی ہیں۔ سلطان نے اپنے محافظوں کی تعریف کی۔ وہ اچھی نیتوں والے آدمی ہیں۔ اوشان نے توصیح کی۔ اچھے آدمی ہونے اور اچھی نیت رکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے یور ہائنس،
سلطان نے تائید میں سر ہلا دیا۔ اس کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں نمودار ہو گئی تھی، جیسے اوشان کی بات نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا ہو۔ پھر جب وہ اس کا مفہوم اچھی طرح سمجھ گیا تو اس نے دوبارہ اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا تمہارا ساتھی، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں شہزاد، اس ملاقات میں وہ بھی تمہارے ساتھ آیا ہے؟ یہ پوچھتے ہوئے سلطان نے بائیں طرف کی کھڑکی کی طرف رخ کر لیا، جہاں سے آنے والی سورج کی کرنوں نے اس کا چہرہ منور کر دیا۔ اس کے تھکے ہوئے خد و خال مزید نمایاں ہو گئے، جن سے جانگتا ہوا موت کا انتظار اوشان کو صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اسے اس قریب المرگ بوڑھے سلطان سے نہ جانے کیوں ہمدردی ہو گئی تھی۔ شاید اس لیے کہ وہ دنیا میں تنہا تھا اور ان گنت لوگ اس کی موت کے خواہاں تھے۔ وہ کمزور تھا اور طاقتور لوگ اسے جان سے مار ڈالنا چاہتے تھے، اور اوشان بہرحال کمزوروں اور مظلوم لوگوں کا ساتھی تھا۔ نہیں یور ہائنس، اوشان نے ادب سے جواب دیا، اور میں یہاں آپ سے ملاقات کے لیے نہیں بلکہ ایک خاص مشن پر آیا ہوں۔ اور وہ مشن کیا ہے؟ آپ کے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں، کیا آپ ان پر اعتماد کرتے ہیں؟ اوشان نے سوال کیا۔ ہاں، میں جس قدر اعتماد کر سکتا ہوں کر رہا ہوں۔ آپ کا معاون؟ او فخر، وہ کئی سال سے میرے ساتھ ہے۔ کئی سال کی رفاقت اعتماد کے لیے ناکافی ہوتی ہے یور آنر، لیکن مجھے اس پر اعتماد ہے، سلطان نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ اور آپ کی بہن شہزادی سارا؟ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ اپنی زندگی قربان کر کے بھی مجھے بچانے کی کوشش کرے گی۔ اوشان نے قریب المرگ سلطان کی طرف ہمدردی سے دیکھا۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ اسے سلطان کو حالات سے کس حد تک آگاہ کرنا چاہیے۔ کچھ دیر غور کرنے کے بعد وہ بولا، گزشتہ چند ہفتوں میں مجھ پر اور شہزاد پر کئی قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، اور تمام حملہ کا تعلق آپ ہی کے ملک سے تھا۔ کیا تم ان لوگوں کے نام معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہو؟ نہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی شناخت نہیں ہو سکی، اوشان نے جواب دیا۔ کسی کا بھی نام معلوم نہیں ہوا۔ اس کے باوجود تمہیں یقین ہے کہ ان لوگوں کا تعلق میرے ہی ملک سے ہے؟ شاید تم نہیں جانتے کہ بہت سی قوموں کے افراد شکل و صورت میں ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں، سلطان نے وضاحت کی۔ جی ہاں، اوشان بولا، لیکن ان میں بہت ہی کم قومیں ایک جیسا کھانا کھاتی ہیں۔ جن لوگوں نے ہم پر قاتلانہ حملے کیے تھے، ان میں سے بیشتر کے منہ سے ان مخصوص کھانوں کی بو محسوس کی گئی تھی جو صرف آپ ہی کے ملک میں کھائے جاتے ہیں۔ سلطان نے تفکر آمیز انداز میں سر کو جنبش دی۔ اوشان جو کچھ کہہ رہا تھا، سلطان اسے بالکل اسی پیرائے میں سمجھ رہا تھا جس میں بات کی جا رہی تھی۔ اس سے ثابت ہوتا تھا کہ وہ ایک جہاندیدہ آدمی تھا، اور اسے معلوم تھا کہ وہ کس قسم کے آدمی کی بات ہرگز رد نہیں کی جا سکتی۔ لیکن انہوں نے مجھے چھوڑ کر تم دونوں پر کیوں حملے کیے؟ انہیں چاہیے تھا کہ یہ کوشش مجھ پر کی جاتی۔ میرا خیال ہے کہ وہ آپ کے سر کی زیادہ سے زیادہ قیمت وصول کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، یہ قیمت بڑھتی ہی جا رہی ہے، اوشان نے کہا۔ جب ان لوگوں نے ہم پر حملہ کیا تھا تو اس کے فوراً ہی بعد شہزادی سارا بھی وہاں پہنچ گئی، اور ان کے بعد فاخر بھی آ گیا۔ ماسٹر اوشان، سلطان نے بڑی تعظیم اور احترام سے اس کو مخاطب کیا، میں تمہاری قیمتی باتوں اور فقید المثال جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن میں دل و جان سے ان لوگوں پر اعتماد کرتا ہوں۔ جیسا کہ تم نے کہا کہ وہ جائے واردات پر پہنچے تھے، تو مجھے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ وہ مجھے بچانے کے سلسلے میں ہی وہاں گئے ہوں گے۔ جب تک مجھے قدرتی موت نہیں آ جاتی، وہ لوگ مجھے کسی کے ہاتھوں ہلاک نہیں ہونے دیں گے۔ میں اپنی طبی موت کا انتظار کر رہا ہوں، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تم نے گزشتہ ملاقات کے دوران میں میرا معائنہ کرتے وقت ہی محسوس کیا تھا نا ماسٹر اوشان؟ اوشان نے سوگواری سے سر کو اسبات میں ہلا دیا۔ ہم اس سلسلے میں اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں یور ہائنس، کہ آپ فطری موت سے ہمکنار ہوں، اور پورے وقار کے ساتھ، اوشان نے کہا۔ میرا ایمان ہے کہ ایسا ہی ہوگا، سلطان نے کہا۔ قدر توقف کے بعد وہ پھر بولا، ایک بات تو بتاؤ ماسٹر اوشان، آخر یہ کیا بات ہے؟ جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا تب سے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اس سے پہلے بھی کہیں مل چکے ہیں۔ کیا کوئی ایسا احساس ہم دونوں کے درمیان برقرار ہے جس کا سلسلہ پچھلے کئی سالوں پر محیط ہے؟ ہم اس سے پہلے کبھی نہیں ملے، اوشان نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا، لیکن کئی سال پہلے ہمارے آباء و اجداد کی ملاقات ہوئی تھی۔ میدان جنگ میں؟ نہیں، خانہ سناجو کے ماسٹر آپ ہی کے شاہی گھرانے کے لیے کام کرتے رہے ہیں، اوشان نے نرمی سے وضاحت کی۔ ان دنوں خانہ سناجو کا جو مالک تھا، اس نے آپ کے آباء و اجداد کے لیے ایک مہم سر کی تھی جس کا اسے معاوضہ نہیں دیا گیا تھا۔ اگر میں آپ کی زندگی بچانے میں کامیاب ہو گیا تو وہ بل آپ کو ضرور بھیجوں گا، اور اگر میں زندہ رہا تو ادائیگی کر دوں گا۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے حامی بھر لی۔ خانہ سناجو، اس نے زیر لب دہرایا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔
हाँ, यकीनन मैं ये नाम सुन चुका हूँ, लेकिन मेरा ख्याल था कि ये महज एक किस्सा कहानी है। ये एक रिवायत है। ओशान ने पुरवकार लहजे में तस्दीक की। अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। मैं जो कुछ मालूम करने आया था मालूम कर चुका हूँ। सुल्तान ने इस बात में सर हिलाकर आंखें मूंद ली। ओशान दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जब वो दरवाजे के करीब पहुंचा तो सुल्तान ने नरमी से उसका नाम पुकारा। ओशान ने पलट कर देखा। मैं इस मुल्क की हुकूमत पर एतमाद नहीं कर सकता। सुल्तान ने तफक्कुर आमेज लहजे में कहा, यह दुरुस्त है कि माजी में मैं इनका दोस्त था, लेकिन दोस्ती सिर्फ हुकूमतों के दरमियान होती है, माजूल या मातूब बादशाहों के साथ नहीं। यह मुल्क मेरी वजह से इस वक्त बड़ी परेशानियों में गिरा हुआ है, इसलिए मुमकिन है हुक्काम ये सोच रहे हों कि मेरा मर जाना ही बेहतर है।